پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کا خواب ضیاء الحق کے ذہن میں جگہ پا گیا تھا۔ اس دور حکومت میں ملک بھر میں بظاہر شرعی قوانین لاگو کر دیے گئے، مگر ان کے ناقد اس کو ایک ڈھونگ قرار دیتے ہیں۔ مجرموں کو کوڑے لگنے لگے، سرکاری لباس شلوار قمیض ہو گیا، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہونے لگی، آزادی اظہار سلب کر لی گئی، اسلامی نظریاتی کونسل قائم کی گئی اور حدود آرڈیننس کا اطلاق عمل میں لایا گیا۔ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے، اسلام ایک پریگمیٹک مذہب ہے اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ اسلام کے تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور اس کے ملک میں اس کے مطابق ایک حکومت ہو۔ لولی لنگڑی جمہوریت بھی آمریت کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ 1988 میں جنرل ضیاء اور وزیر اعظم جنیجو کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، جس کے نتیجے میں 29 مئی 1988 کو جنیجو کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا اور اسمبلیاں توڑ دی گئیں۔ سانحہ اوجڑی کیمپ اور جنیوا اکارڈ پر دستخط بھی جنیجو حکومت کے ناخوشگوار انجام کی ایک وجہ سمجھے جاتے ہیں۔ جنیجو حکومت کے خاتمے کے ساتھ ایک بار پھر جمہوریت کی کشتی ڈوب گئی، مفاد پرست لوگ پھر منظر عام پر آنے لگے۔ یہ دور نواز شریف کی کامیابیوں کا دور تھا، وہ ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہونے لگے، جبکہ چودھری شجاعت بھی اس دور میں سیاسی بساط کے ایک اہم مہرے مانے جاتے تھے۔ 17 اگست 1988 کی وہ جان لیوا پرواز اس دور کے تمام تر فیصلوں کی طرح ایک معمہ ہے۔ اس میں 3 طرح کے ملزم ہیں، ایک وہ جنہوں نے پلان کیا، دوسرا وہ جنہوں نے ایکسیکیوٹ کیا، اور تیسرے وہ جنہوں نے اسے کور اپ کیا۔ تینوں کا جو رول ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، جس کی وجہ سے آج 20-21 سال ہونے کے باوجود اس کی کوئی تحقیقات منظر عام پہ کرمنل حوالے سے نہیں آ سکی۔ جہاز میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ پاکستان میں تعینات امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، یو ایس ملٹری ایڈمیشن کے سربراہ جنرل ہربرٹ ولیم، جنرل اختر عبدالرحمان، میجر جنرل شریف ناصر کے علاوہ 15 افراد سوار تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایئر کرافٹ ہوا میں بالکل درست طریقے سے اڑ رہا تھا اور سب نارمل لگ رہا تھا کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور جہاز اور مسافروں کے پرخچے اڑ گئے۔ M1A1 ٹینک کے بیس میں موجود لو انٹینسٹی کے گیس بام اور پیچھے آموں کی پیٹیوں میں موجود وہ بھی لو انٹینسٹی کے گیس بام جو ہیں ان کو بلاسٹ کیا۔ وہ بلاسٹ ایسا نہیں تھا کہ جہاز پھٹ جاتا، اس سے یہ ہوا کہ پائلٹ کا کنٹرول جہاز پہ نہیں رہا۔ وہاں پہ ایک جگہ ہے بستی لال کمال کے پاس، کچری کچار، وہ درختوں کا ایک جھنڈ ہے، وہاں سے گراؤنڈ ٹو ایئر ایک لو انٹینسٹی کا میزائل فائر کیا گیا جو C-130 کے کارگو ڈور پہ لگا۔ آموں کی پیٹیاں، جہاز میں خفیہ گیس یا تکنیکی خرابی، سب آج تک اندازے ہیں، اصل وجہ سب سے پوشیدہ ہے اور رہے گی۔ جسٹس شفیع رحمان کا کمیشن بنا، اس کے سامنے بھی یہ بات ہوئی، وہاں پہ لوگوں نے یہ کوشش کی بتانے کی کہ اندر سے کچھ چیز فائر ہو سکتی ہے، لیکن جب باہر سے فائر ہو گئے تو اس کا جب کنارے اندر میلٹ ہوئے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے باہر سے فائر ہوا، تو اس سے موومنٹ جو ہے ریٹک ہوئی، اور اس کے بعد جب ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یہ کیا گیا، پہلے ریٹک موومنٹ ہوئی، پھر وہ اوپر کی جانب پرواز کر گیا اور وہاں سے پھر نوز ہٹ ہوا جو کاٹن فیلڈ ستلج کے کنارے۔ 19 اگست 1988 کی شام جب جنرل ضیاء الحق کو فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا جا رہا تھا تو اس موقع پر لاکھوں افراد گریہ زاری کر رہے تھے۔ جنازے کے مناظر سارے پاکستان میں براہ راست دکھائے گئے۔ بے تحاشا آنکھیں پرنم تھیں اور دل غم سے بوجھل تھے۔ یہ واقعتاً ایک تاریخی جنازہ تھا جس کی بازگشت اب تک جاری ہے۔ سابق صدر اور آرمی چیف کی اس ناگہانی موت کے بعد بھی میاں نواز شریف نے اپنی رفاقت کا حق ادا کیا
اور ان کی برسی پر ان کے مزار پر حاضری دیتے رہے۔ یہ اس مجاہد کا مزار ہے جو کہتا تھا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناؤں گا، اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا۔ ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج 28 کروڑ روپیہ دیا ہے بنانے کے لیے، اور 28 کروڑ اس شخص کے مزار کے لیے حکومت نے فراہم کیا ہے جو کہتا ہے میں رات کو تھوڑی سی پی لیتا ہوں۔ بینظیر بھٹو کے بلاول ہاؤس کا پیسہ نہیں ہے یہ آپ کے اور اس قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ اب جنرل ضیاء الحق کا دور تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ ان کے حامیوں کا کیمپ بھی آنے والے دور کے نئے تقاضوں کی وجہ سے تقسیم ہو چکا ہے۔ میاں نواز شریف عوامی لیڈر کی اڑان بھرنے کے بعد اپنے سیاسی محسن کا ذکر کرنے سے گریزاں ہیں۔ جنرل مشرف کے مارشل لاء نے برسوں کے سیاسی حریفوں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کو چارٹر آف ڈیموکریسی پر دستخط کرنے پر مجبور کر دیا۔ اب 17 اگست پر جنرل ضیاء الحق کی برسی کے موقع پر حامیوں اور حاضرین کی تعداد بہت کم نظر آتی ہے، تاہم ان کے ہمدرد اب بھی اصرار کرتے ہیں کہ مذہبی سوچ رکھنے والا ایک بہت بڑا طبقہ ضیاء الحق کے دور اقتدار کا اب بھی حامی ہے اور اصل حقائق جاننا چاہتا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کے وائس چیف آف آرمی اسٹاف جو بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بنے مرزا اسلم بیگ، میجر جنرل محمود درانی جو جی او سی ملتان تھے، جو بعد میں پاکستان کے امریکہ میں سفیر بھی بنے اور ایڈوائزر آن سیکورٹی بھی رہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے لیول پہ لوگ جنہیں شاید معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس حد تک استعمال ہو رہے ہیں اور وہ کیا ان سے کام لیا جا رہا ہے، لیکن میجر افضال جن کے ریموٹ کنٹرول سے وہ ہوا۔ تو اب یہ سارے ہیں کہ یہ کس بنیاد پہ میں یہ بات کرتا رہا ہوں اتنا عرصہ کہ C-130 سے پہلے جب مشاق نے ٹیک آف کیا تو مشاق کو تو ملتان ہونا چاہیے تھا، اس نے اسلم بیگ کے جہاز کو جیٹ پروف کو جس کو کرنل منہاج فلائی کر رہے تھے انہیں یہ بتایا کہ میرے سامنے ایک C-130 جو ہے وہ گر کر تباہ ہو گیا ہے، تو مجھے پاکستان 1 لگتا ہے VVIP فلائٹ جو تھی پاکستان 1 جنرل ضیاء کا فلائٹ۔ تو اس نے کہا کہ جی کہ واپس آیا، کرنل منہاج نے مجھے خود بتایا، ریکارڈڈ ہے میرے پاس، کہ جی کہ میں واپس آیا، بیگ صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں واپس چلو، تو میں نے گئے اس اسپاٹ پہ گئے اور پھر میرا خیال تھا بہلپور اترے، لیکن انہوں نے کہا کہ واپس چلو دھمیال یعنی کہ پنڈی آ۔ مخالفین اس دور اقتدار پر جہاد کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرنے اور انتہا پسند طبقے کو فروغ دینے کے تانے کستے ہیں۔ بہرحال مملوکت خدا داد پر ان کے اقتدار کا سورج ڈھلے 2 دہائیاں گزر گئیں، اور ہر سال کی طرح اس 17 اگست پر بھی اس کے اثرات پر بحث جاری ہے۔